السلام علیکم بھائی جان، کیا حال چال ہے؟ چکر یہ ہے بھائی کہ آج ہم جا رہے ہیں ریڈنگ، اپنے آج شاکا اور دارا کی جوڑی کہاں لنڈن سے ریڈنگ جا رہی ہے۔ تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کراچی کے حالات پر، اور ہمارا یہی خیال تھا کہ یار اگر حافظ نعیم الرحمان صاحب نہیں جیتتے نا اس انتخابات میں تو یہ کراچی کے لوگوں کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ کیوں بادشاہ بھائی؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں اس سے ایگری کرتا ہوں۔ لیکن چکر یہ بادشاہ بھائی، آپ اگری تو کرتے ہیں لیکن اس میں اب اپنے آپ اتنا بڑا ٹرن اوور نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا، جتنی لوگوں کو بیزاری دکھانی چاہیے تھی نا کرنٹ سسٹم سے، اس لیول کی بیزاری لوگوں نے دکھائی نہیں ہے۔ یہ اصل پرابلم جو ہے نا وہ یہ ہے۔ یعنی اگر آپ پرسنلی، سوری آپ کو بات کرنے کا موقع دیتا ہوں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رائٹ ناؤ نا، یعنی فتح اور شکست تو میننگ لیس ہو گئی ہے۔ حافظ نعیم نے چھوٹی جماعتوں کو پاکستان کی یہ بتا دیا کہ بھائی اگر آپ اپنا پیغام گھر گھر میں پہنچانا چاہتے ہیں نا تو وہ آپ پہنچا سکتے ہیں، آپ کی صرف کمٹمنٹ ہونی چاہیے کاز کے ساتھ۔ تو سوری آپ بات کر رہے تھے۔ اصل میں ٹرن آؤٹ کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو کراچی کا موسم جو اس وقت -4 یا 5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے تقریباً، میں نے جیو پہ دیکھا تھا۔ موسم بھی ایک فیکٹر ہے، لیکن جو پروپیگنڈا مہم جو ہوتی ہے وہ عام لوگوں پر بڑی اثر انداز ہوتی ہے، تو عام لوگ ان کی باتوں پہ آ جاتے ہیں، میسیجز کی اور ورڈ آف ماؤتھ پہ اور اس طرح کی چیزیں۔ اور بھی بہت ساری فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ کم رہا ہے، جو کہ لوگوں کا میرے خیال سے سیاسی جو سسٹم ہے پاکستان میں، جو سیاسی حالات ہیں، لوگوں پر اس کا اتنا جو ہے نا وہ اعتماد نہیں رہا ہے میرے خیال سے۔ وہ بھی ایک ٹرن آؤٹ کی جو ہے نا وہ کم ٹرن آؤٹ کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، میں آپ کو بادشاہ بھائی ایک بات بتاؤں کہ 2001 مطلب بندہ جماعتیہ ہو اور 2001 الیکشن کی بات نہ کرے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو 2001 میں بھائی جان چکر یہ تھا کہ نعمت اللہ خان صاحب کا جو انتخاب ہوا تھا، ٹرن آؤٹ نا ان انتخابات میں بھی کافی لو تھا، صحیح ہے۔ لیکن کیا ہوا، جب نعمت اللہ خان صاحب کی ٹرم فنش ہوئی نا، کمپلیٹ ہوئی، تو جب وہ ٹرم کمپلیٹ ہو رہی تھی تو اس زمانے میں فیڈیکس، یہ فیس بک، یوٹیوب وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، تو جماعت نے نا اپنا ایک، یعنی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے اپنی پرفارمنس کا 5 سالہ پرفارمنس کا ایک جائزہ نمبر نکالا تھا، اخبار نکالا تھا یوں سمجھ لیں۔ اور وہ اخبار نا یعنی اس زمانے کی سب سے بڑی جو وہ تھی، کیا کہیں گے آپ، کمیونیکیشن تھی، وہ وایا نیوز سپلیمنٹ تھی۔ اس نیوز سپلیمنٹ کا اثر تھا کہ لوگ شام کو 7 بجے تک بھی جو ہے نا وہ لائنیں لگا کر کھڑے ہوئے تھے پولنگ اسٹیشنوں پہ ووٹ ڈالنے کے لیے۔ اور ظاہر مشرف کا دور تھا، انتظامیہ ساری ان کے کنٹرول میں تھی، انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں ہونے دیے تھے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ یہ اس انتخاب میں، کیونکہ لوگ پہلے 2-3 بار کافی مایوس ہو چکے ہیں، پی ٹی آئی نے تو مایوس کیا ہی ہے، ایم کیو ایم صدہ سال سے انہیں مایوس کرتی چلی آ رہی ہے، پیپلز پارٹی انہیں مایوس کرتی چلی آ رہی ہے، تو اب آ کے انہوں نے، یعنی کہ اس وقت وہ چونکہ مایوس ہے تو بہت زیادہ نمبرز میں نہ نکلے، لیکن جب حافظ نعیم کا ٹینیور اللہ نے چاہا وہ میئر بن جاتے ہیں کراچی سے اور ختم ہوگا جب ٹینیور، تو سیکنڈ ٹینیور کے لیے زیادہ نکلے گا، کیا کہیں گے؟ بالکل، اصل میں بہت سالوں بعد یا وقفے کے بعد جو ہے نا وہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، اور پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ الیکٹورل پولیٹکس اتنی ایکٹیو نہیں ہے لوکل سطح پر، خاص طور سے کراچی میں اور حیدرآباد میں جو بڑے شہر ہیں، میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، وہاں پر ہمارا مزاج نہیں ہے انتخابات میں جانے کا۔ نہ وہاں پر طلبہ یونین رہی ہیں، نہ وہاں پہ لیبر یونین رہی ہیں، اور یونین ہی نہیں ہے، اور انتخابات کا مزاج ہی نہیں ہے۔ تو جو نوجوان نسل ہے، جو 2 کروڑ 1 کروڑ لوگ ہیں کراچی کے لڑکے اور لڑکیاں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو سیاست میں کس طرح جو ہے نا وہ انوالو ہوا جاتا ہے، اور سیاسی سوچ کا ان کو اتنا شاید نہیں پتہ۔ جو ہم جب کراچی میں رہتے تھے تو ہم اس طرح سوچتے تھے اور اس طرح ایکٹیو رہتے تھے، تو بہت ساری چیزیں بس اب وہ سوشل میڈیا کا آ گیا ہے تو بس اس پہ ہی لوگ ایکٹیو ہیں، لیکن فزیکلی لوگوں کو کوئی سینس نہیں ہے چیزوں کا۔ اچھا، یعنی میرا خیال ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی پاکستانی قوم کا بحیثیت مجموعی پولیٹیکل ایکیومن اتنا زیادہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا سیاستدان اسے تصور کیا جاتا ہے
جو وعدہ کچھ کرے اور پھر اس کے بعد اس وعدے میں دھوکہ دے کے کہے کہ جی سیاسی وعدے کوئی قرآن و حدیث تھوڑی ہوتا ہے. حالانکہ یہ اور بات ہے کہ قرآن اور حدیث میں کتنی سخت وعید آئی ہے ان لوگوں کے لیے جو وعدہ کر کے پورا نہیں کرتے. خیر اس پہ کبھی اور بات کریں گے. لیکن یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو کراچی ظاہر ہے بڑا شہر ہے تو وہ ایک آئیکن بھی ہے پاکستان کے اندر, ورنہ تو باقی پورے پاکستان کا حال یہی ہے کہ لوگوں کی صفر جو ہے وہ پولیٹیکل کریڈیبلٹی بھی ہے, جو لیڈران ہیں ان کی, اور جو لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں ان کا پولیٹیکل ایکیومنٹ بھی صفر ہے. ابے بھائی اپنے لیڈر سے ہی سوال نہیں کرتے. یعنی آپ کسی تحریک انصاف والے کی پوسٹ سے یہ کمنٹ کر دو نا کہ یار آپ کے 30 ایم این اے ایم پی اے ملا کر تھے, 14-15 ایم این اے تھے, 14-15 ایم پی اے, ان سب کو سال کا 1-1 ارب بجٹ ملتا رہا ہے. 3 سال کا یہ فی سیٹ 3 ارب اور 30 سیٹوں کا 90 ارب بجٹ بنتا ہے. مجھے بتاؤ آپ 90 ارب میں یہ لندن کے اندر بھائی کام ہو جائیں گے, ایسے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ بھائی کام ہوا ہے 90 ارب پاکستانی روپے کے اندر. لیکن ہمارے یعنی آپ یہ کمنٹ جب کریں گے نا تو آگے سے جواب یہ نہیں آئے گا کہ اچھا نہیں ہم اپنے ایم این ایس سے پوچھیں گے, ایم پی ایس سے پوچھیں گے. وہ آگے سے آپ کو گالیاں دینا شروع کر دے گا. گالیاں نہیں دے گا, بڑی مہربانی کرے گا تو کہے گا جی آپ اپنی پارٹی کا بتائیں اس نے کیا کیا. ابے بھائی جو پارٹی گورنمنٹ میں ہوگی آدمی اسی کی بات کرے گا نا, اسی سے سوال کرے گا. بالکل. اصل میں بنیادی طور پر جو مسئلہ ہو گیا ہے پاکستانی سیاست میں, وہ عام آدمی کو سیاسی جو ہے نا وہ میچورٹی اس کے پاس نہیں ہے. تو یعنی وہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں نہیں بن پاتی اور جو لیڈر ہوتے ہیں ان کا احتساب نہیں ہو پاتا. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اندھیر نگری ہوتی ہے, جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے ادھر. تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ وہاں پر احتساب نہیں ہے. چاہے جس کے پاس بھی لگام ہے نا گھوڑے کی, تو وہ جہاں لے جائے, پیچھے جو بیٹھے ہوئے مسافر ہیں یا جو پیسنجرز ہیں ان کو نہیں پرواہ. صحیح ہے نا, بس ان کو جانا ہے, بس ملک چلتا رہے بس. لیکن جس طرح سے بھی چلے, چاہے وہ ریورس پہ چلے یا 6-7ویں گیئر پہ چلے. ہاں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اصل یہ بات بہت اہم ہے کہ لوگ بھی سوال نہیں کرتے. یعنی اگر کوئی یہ کہہ دے گا نا کہ یار میں نے تو سارا پیسہ خزانے میں رکھا ہوا تھا اور میں ایک دن چابی جو ہے وہ گھر کے باہر بھول کے سو گیا تو کوئی لے گیا, تو لوگ مان لیں گے کہ ہائے اسحاق ڈار تو دیکھو کتنا اچھا نیک شریف اور اچھا بچہ ہے. لیکن کوئی اب چور آ کے اگر چابی چرا کے اور خزانہ لے کے چلا گیا, اس میں اسحاق ڈار کیا بھائی. جس بلی کو آپ نے دودھ کا رکھوالا بنایا ہے تو اب اس پہ نظر بھی تو رکھو. تو ہمارے یہاں لوگوں میں یہ سینس ہی نہیں ہے ہماری قوم کے اندر کہ وہ الیکٹڈ نمائندے سے سوال کا پتہ نہیں. اس میں شاید کوئی فیئر فیکٹر بھی ہو سکتا ہے, کیا کہیں گے. بالکل بہت سارے فیکٹر ہیں. اور اصل میں پاکستان کے جو پولیٹکس ہے نا وہ کوئی پولیٹیکلی کوئی بہت زیادہ ساؤنڈ پولیٹکس نہیں ہے, وہ الیکٹورل ہی پولیٹکس ہے. آپ فار ایگزامپل جب آپ دیکھیں بھٹو صاحب جب آئے تھے 70 میں تو وہ عوام کی طاقت سے آئے تھے. لیکن پھر انہوں نے کیا کیا, سب سے بڑی مسٹیک کہ انہوں نے الیکٹورلز کو اپنے ساتھ ملایا اور الیکٹیبلز کو, اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کی پارٹی ڈیمیج ہونا شروع ہوئی. سب راجے ٹوانے ملک چودھری آنا شروع ہوئے, اور یہی عمران خان نے بھی کیا. ایٹ دی اینڈ ان کو اقتدار تو مل گیا لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پائے. بالکل یہی سیاست جو ہے اور وہ تاریخ کو ایک دوسرے سے بڑی کنیکٹڈ ہوتی ہے ہمیشہ, اور وہ ہمیشہ ریپیٹ ہوتی ہیں. اور انسان ہمیشہ وہی جو ہے نا وہ غلطیاں کرتا ہے جو پہلے لوگ کرتے ہوئے آتے ہیں. تو یہی جو ہے نا مسٹیک عمران خان نے بھی کی PTI. لیکن اب آپ دیکھیں کہ کتنی پاپولر ہے کراچی پاکستان میں نے خود دیکھا ہے پچھلے سال میں. لیکن کیا ہے کہ لوگ صرف عقیدت مند ہیں سیاستدانوں کے, لیکن وہ کریٹیکل نہیں ہیں. عقیدت مند ہونا ٹھیک ہے, اچھی چیز ہے, لیکن آپ کسی سے جو ہے نا اتنے اندھے نہ ہو جائیں, خاص طور سے جب آپ کی جو ہے نا وہ فیوچر کا معاملہ ہو کہ آپ اس کو اپنی سب کچھ دے بیٹھیں اور بولیں بھائی تو جو چاہے کر ہم تیرے ساتھ ہیں, لیکن وہ آپ کے گھر کو ہی بے شک جو ہے نا وہ بیچ ڈالے. اب ایک شخص نے جس نے اتنا ڈیمیج کر دیا آپ کی اکانومی کو, اتنی مہنگائی ہوئی ہے اس کے دور میں, ٹھیک ہے, اور وہ پھر بھی نہیں اقتدار چھوڑنا چاہ رہا تھا, اس کو مجبوراً جس طرح بھی وہ گیا, لیکن اس کے بعد بھی وہ ضد پہ اڑا رہا. اور اس ضد کی وجہ سے اس ملک کی معیشت کو, پاکستان کو اتنا نقصان ہوا ہے کہ شاید عام آدمی کو اس کا اندازہ نہیں ہے حالات کا. اور اتنی انسٹیبلٹی ہوئی ہے. یعنی میں نے کل دیکھا ہے کہ بھائی 2-3 دن پہلے کہ 1 پاؤنڈ جو ہے وہ تقریباً 270-280 روپے ہو گیا ہے. یعنی یہ بہت بڑی ہائٹ ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یعنی ہمیں تو اچھا لگتا ہے, ہم پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جتنے کم پیسے بھیجیں گے ہمارے زیادہ ہو جائیں گے ادھر, ہمیں تو فائدہ ہے.
کہ ہم کم بھیج رہے ہیں، لیکن وہاں پہ آپ اکانومی میں یعنی آپ دیکھیں وہاں پہ آٹا جو ہے وہ 5 کلو 800 روپے کا ہو گیا ہے، مجھے گھر والوں نے بتایا. اور مجھے یاد ہے میں 15 سال پہلے 16 سال پہلے وہاں آٹا خریدتا تھا 5 کلو 10 کلو 80-90 روپے کا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ابھی وہ 800 روپے کلو کا 5 کلو آٹا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، کتنی انفلیشن ہے اور ریسیشن ہے ادھر. ہاں نہیں بالکل، تھوڑا سا ہم آف دا ٹریک جا رہے ہیں، لیکن یہ الیکٹیبلس کی آپ نے بات کی، اس پہ تھوڑا سا کہہ دوں کہ یہ وہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی چلی ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ نا، کہ یہ کل ٹوٹل ملا کے 80-85 لوگ ہیں جو جس پارٹی میں جاتے ہیں اس کو اٹھا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ پہلے بھٹو کے ساتھ تھے، پھر جب جنیجو آیا، ضیاء الحق آیا، جنیجو کی حکومت آئی تو وہ جنیجو کے ساتھ ہو گئے. پھر اس کے بعد جب 88 میں بے نظیر آ رہی تھی تو وہ بے نظیر کے ساتھ ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف آ رہا تھا حکومت میں تو نواز شریف کے ساتھ ہو گئے. اور اس طرح کرتے کرتے 2 جمع 2 کرتے کرتے یہ ساری جتنی بھی پارٹیز آئی ہیں نا، ان سب کے ہی ساتھ یہ لوگ رہے. تو خیر چلیں، اب کراچی میں تو فی الحال تو یہی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی جو ہے اس میں رن پڑ رہا ہے. آپ کا ویسے اوتھینٹک انالیسس کیا کہتا ہے وداؤٹ ایموشنز، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حافظ صاحب جو ہے وہ بازی لے جائیں گے؟ اصل میں کراچی کی جو وہ حلقہ بندیاں ہیں نا، اس کو میں چونکہ 3-4 مہینے پچھلے سال جو ہے وہ کراچی میں رہا تھا، اور میں نے اس وقت بھی الیکشن ہو رہے تھے، پھر لیکن ملتوی ہو گئے، پھر ہو رہے تھے، تو میں نے اس کو کلوزلی دیکھا ہے. میرے بڑے دوست ہیں ادھر کراچی میں جو کہ مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، پیپلز پارٹی سے، پی ٹی آئی سے، ایم کیو ایم سے اور تحریک لبیک سے. تو مجھے کچھ لوگوں نے ان میں سے بتایا کہ بھائی وہاں پر حلقہ بندیاں اس طرح ہوئی ہیں جس طرح کہ جس کی وجہ سے گوڈ جو ہیں کراچی کے وہ اس میں بالکل گوڈ ہیں پیورلی، اور کچھ بالکل اربن ہے. تو یعنی وہ لڑکے مجھ سے کہتے تھے کہ جو آدھا جو ایسٹ ہے نا کراچی کا، یعنی وہ پورا پیپلز پارٹی کے پاس ہے. یعنی 30 سے 40 یا 50 یونین کونسل ان کی کنفرم ہے، کیونکہ وہ گوڈ ہیں سب. ٹھیک ہے، انہوں نے حلقہ بندیاں اتنی پری پلاننگ، اتنی سسٹمیٹک انہوں نے جو ہے نا وہ انجینئرنگ کی ہے، الیکٹورل پالیٹکس جو انہوں نے کی ہے، کیونکہ وہ بڑے کیونکہ وہ ہر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور ان کو تجربہ بھی ہے، اور عام آدمی کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح انہوں نے گیم کیا ہے. اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ مختلف لوگوں، جیسے ایک گھر میں 6 لوگ رہتے ہیں تو 2 کے ووٹ انہوں نے کسی دوسرے یونین کونسل میں بھیجے، اور 2 کے کہیں اور 2 کے کہیں اور. یعنی انہوں نے اس طرح ووٹوں کو توڑا ہے کہ کوئی ایک آدمی اگر ایک خاندان کسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے تو اس کو ووٹ ہی نہیں مل پائے کہ وہ جیت سکے. تو یہ بڑا سسٹمیٹک جو ہے نا پیپلز پارٹی نے پلاننگ کی ہے، اور اس کا توڑ یہی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ووٹنگ ہو. ٹھیک ہے، ایکسٹرا آرڈنری ٹرن آؤٹ ہو تو پھر کوئی پارٹی میجورٹی لے سکتی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سپلٹ ہوگا، اللہ کہ کوئی معاوضہ ہو جائے سرپرائزنگلی، یا تو بلے کو ووٹ مل جائے بہت زیادہ یا ترازو کو. کیونکہ حافظ صاحب، میں نے ان کو نوٹ کیا 2-3 دن سے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں جو ہے نا وہ یہ مہربانی کرتے ہیں کراچی والے کہ ہمیں ہی ووٹ ڈالتے ہیں تاکہ ہمیں کسی سے الائنس نہ کرنا پڑے. کیونکہ الائنس جب ہوتا ہے تو پھر بلیک میلنگ ہوتی ہے، اور پھر وہ یعنی سیاست تو ہوتی ہے لیکن پھر ترقیاتی کام میں بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہر سیاسی جماعت جو ہے نا وہ اتنی کلین نہیں ہے کہ وہ کمپرومائز کر سکے. تو میرے خیال سے تو یہ ہوگا کہ سپلٹ مینڈیٹ ہوگا جو نظر آتا ہے، اللہ یہ کہ ایکسٹرا آرڈنری کوئی ہو جائے، کوئی معاوضہ کہ ایک پارٹی جیت جائے. میرا خیال ہے کہ یہ بات درست ہے آپ کی کہ پیپلز پارٹی نے بڑی سسٹمیٹک جو ہے وہ کی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات جو ہے، یعنی درست بات تو تھی ہی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو کراچی کے لوگوں نے اس وقت پارلیمان میں بھیجا تھا، وہ کیا اس وقت دودھ دہی کھا پی کے سو رہے تھے جس وقت یہ ووٹر لسٹیں بن رہی تھیں؟ ووٹر لسٹوں کا مسئلہ تو یہ حافظ صاحب نے آج سے کوئی 2-2.5 سال سے 3 سال پہلے سے اٹھایا ہوا ہے کہ بھائی یہ ووٹر لسٹیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کو درست کیا جائے، مردم شماری، رائے شماری ٹھیک کی جائے. لیکن یہ تینوں ہی جو ہے وہ مطلب تینوں پارٹیاں جو ہے وہ ان تینوں ایشوز کو ہی سیریس نہیں لے رہی. عمران خان صاحب وفاق میں تھے، ادارہ شماریات اور الیکشن کمیشن یہ دونوں جو ہے وہ وفاقی ادارے ہیں، ان کے لیے کراچی کی نئی مردم شماری کرانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو ہو جاتا. لیکن انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، بھائی وہ بڑے آدمی ہیں، کیا کریں، وہ شنید ہے وہ کہ سو کے ہی 3-4 بجے اٹھتے تھے، دال ماش وغیرہ کچھ چکر تھا.
تو بہرحال اب لگتا تو ایسا ہے کہ کراچی کی جو سٹی کونسل بنے گی اس میں میرا یہ خیال ہے کہ 30 اور 40 کا مینڈیٹ ہوگا کہ 30 اور 30 پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف ہوں گی اور 40 جو ہے وہ جماعت اسلامی یا جماعت اسلامی ترازو پر ہوگی اور حافظ نعیم کی پارٹی. تو دیکھیں اللہ پاک خیر کرے بھائی جان. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہم جو ہے وہ اپنی منزل پہ آلموسٹ پہنچ چکے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی نتائج آنے کے ساتھ ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.